علیکم دوستوں، انسائڈ وتھ معظم فخر میں خوش آمدید۔ فریش مینڈیٹ لیا جائے نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مریم نواز نے پوری پارٹی پالیسی کے برخلاف دلیرانہ اور سخت موقف لے کر سب کو حیران کر دیا، اور سب سوچنا شروع ہو گیا کہ یار آج صبح ہی تو ہمیں گارنٹی ملی ہے، آج صبح ہی ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جناب تن کے رکھو، ٹھیک ٹھاک کام کرو، جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، آپ کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور اس گارنٹی کے بعد جب ہم نے کام کا آغاز کیا ہے، مریم صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا جھنڈا اٹھا لیا ہے کہ ملکی مسائل کا واحد حل اس وقت فریش مینڈیٹ ہی لینا ہے۔ تو اس نے اس اجلاس کے شرکا، خاص طور پر شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے، چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز شریف جو اس اجلاس میں موجود تھے، احسن اقبال اور دیگر تمام لوگ، ان سب کو حیران کر دیا۔ اور نہ صرف حیران کر دیا بلکہ نواز شریف صاحب کو اس موقف مریم صاحبہ کو سن کر انہوں نے زیر لب مسکراہٹ پاس بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بی بی فکر نہ کر، تو جو کہتی ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں گے، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اس وقت ملکی معیشت، اور ملکی معیشت کے لیے جاری IMF سے مذاکرات، اور ان مذاکرات کے آؤٹ کم تک کسی بھی قسم کا حتمی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب نے ایک اور اہم فیصلہ کیا، ایک اور اہم معاملے میں اپنی پارٹی کو پابند کر دیا، اور اس کے پیچھے کچھ خاص لاجکس اور کچھ خاص مقاصد ہیں۔ وہ کیا مقاصد ہیں، وہ کیا لاجکس ہیں، وہ کیا پالیسی ہے، وہ کیا حکم ہے، وہ کیا گائیڈ لائنز ہے، اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے، اور وہ ویڈیو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ویڈیو انفیکٹ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم جس طرح لوگوں کو کھرے اور کھوٹے میں پہچان کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جس کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت جا کے احساس ہوتا ہے کہ یار ایسی ایتھے غلطی کر لی، ہمیں جس پرسپیکٹیو میں چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ ویڈیو دیکھیے، یہ ویڈیو ہے سینئر اینکر معید پیرزادہ صاحب کی، اور یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بھی پروٹیکٹیو بیل کو منظور کر لیا ہے۔ ارشد شریف صاحب اور سمیع ابراہیم اور معید پیرزادہ صاحب کو بھی اسی ایک فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، جن کی گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی منظوری کے ساتھ مشروط کیا، لیکن وہاں پر وہ ہتھے چڑھ گئے مطیع اللہ جان صاحب کے۔ اور مطیع اللہ جان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگر کوئی صحافی یا جو مرضی ان کے ہتھے چڑھ جائے پھر اس کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی، اور اس مرتبہ مطیع اللہ جان نے نہ صرف معید پیرزادہ صاحب کو پکڑا بلکہ معید پیرزادہ صاحب نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے وہ بات کہہ دی جس کے کم از کم میں خود بھی ان سے توقع نہیں کر رہا تھا۔ معید پیرزادہ صاحب کا یہ کہنا ہے، کلپ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، لیکن ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چھوٹا سا ایک کلپ ہے، ایک 1.5 منٹ کا، اس کے بھی کچھ چنکس آپ کو سناؤں گا۔ معید پیرزادہ نے جو سب سے بڑا انکشاف کیا ہے وہ انہوں نے معافی مانگی ہے نواز شریف صاحب سے۔ نواز شریف صاحب سے انہوں نے 2 معاملات پر معافی مانگی۔ ایک، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جن معاملات میں ان کو تاحیات ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، مجھے اب اس بات کا یقین ہے کہ وہ تمام کے تمام معاملات غلط تھے۔ دوسرا، انہوں نے معافی مانگی کارگل کے اوپر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ سوچتے رہے کہ کارگل کے اندر نواز شریف صاحب نے جو رول پلے کیا تھا وہ رول غلط تھا، اور ہم ایک نیشنل سیکیورٹی لائن کو فالو کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ ہم انڈیا کے پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور ہماری وہ سوچ اور وہ اپروچ غلط تھی۔ دیکھیے معید پیرزادہ صاحب کا کیا کہنا تھا۔ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے، جس طرح سے ہوئی، کیونکہ کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے، اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا؟ ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ 1000 پیجز کے جو 10 والیوم تھے، 10 والیوم 1000 پیجز کے، وہ اس بدنصیب نے پڑھے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ابھی میں نے پھینک دیے ہیں۔ اور جو 10 والیوم تھے جو JIT بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنز کی، پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا، وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں، وہ غلط تھیں، وہ صحیح نہیں تھا، یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا۔ تو ہم نے آپ نے جو وکٹری سائن بنائے وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلیڈ تھے، وہ وکٹری نہیں تھی۔
मोहित पिरज़ादा साहब की बात आपने सुनी, ये मैंने थोड़ा सा आपको तेज़ करके सुनाया क्योंकि आपको पता है कि फिर अगर कुछ ऐसे मामलात हो जाएं तो स्ट्राइक वगैरह के ख़तरात भी होते हैं। लेकिन मोहित पिरज़ादा साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ों की निशानदेही की है। वॉल्यूम 10 के बारे में उनका ये बताना था कि जनाब वॉल्यूम 10 10,000 सफ़ात थे, मैंने वो पढ़े और मैंने जो रिपोर्ट बनाई गई वो सारे का सारा ड्रामा था। फिर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हमें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, हम शर्मिंदा हैं, कारगिल जंग के हवाले से भी हमें गुमराह किया गया। नवाज शरीफ उस वक्त भी ठीक कहता था, नवाज शरीफ इस वक्त भी ठीक कहता है। और ये बात सामने आती है उस शख्स की तरफ से जो आज से नहीं, कारगिल के ज़माने से लेकर अब तक नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालफों में से एक था और जिसने पनामा केस के ऊपर जिस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजमेंट आई थी तो बाहर निकलकर विक्ट्री का निशान बनाया था। अल्लाह ताला इनल हक है और हक इंशाल्लाह सामने आता है। और सिर्फ एक मिसाल से अब बहुत सारे चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं कि माजी में किस तरीके से कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया मीडिया को और किस तरीके से सच को झूठ के लिबादे में पहनाया गया। आजकल भी ऐसा ही है, लेकिन सच है उसने सामने आना ही है। अब आजकल मोहित पिरज़ादा साहब इस वक्त इमरान खान साहब के सपोर्टिव हैं और वो बल्कि और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जिस तरह इमरान रियाज साहब हैं उनको भी आज लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। आज वो भी अपने गार्ड्स के हमरा वहाँ पर आए भी थे, लाहौर हाई कोर्ट में आए थे उनको और उन्होंने वहाँ पर आके बताया कि क्या क्या मामला हुआ था। उन्होंने कहा जी एक बेल मुझे मिल गई है, बाकी जगहों पर बेल मिल जाएगी। देखिए मुकदमात कायम करना, गद्दारी के फतवे जारी करना, ये वो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम शुरू से ही इस मामले में इसकी मुखालफत की है थ्रू आउट कि जनाब इस किस्म के इक़दामात नहीं करने चाहिए। जब हम कुफर के फतवे देते हैं, जब हम गद्दारी के फतवे देते हैं तो इनफैक्ट हम अपनी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम हक पर हैं और हमारे खिलाफ सोच रखने वाला वो बातिल है, वो गलत है, वो हक के साथ नहीं खड़ा। जब हम हक और बातिल की इस जंग के अंदर आ जाते हैं तो फिर असल में जो रैशनल्स हैं वो कहीं पसे पुश्त रह जाते हैं। फिर दलील और मुकालमा नहीं होता, फिर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इख्तलाफ होता है और उसके नतीजे में नुकसान होता है मुल्क का। और हमें आज PTI को भी, इमरान खान साहब को भी, तमाम जमातों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये जो गद्दारी और कुफ्र के फतवे हैं कम से कम इसको नहीं बांटना चाहिए। एक और वीडियो इस चक्कर के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। आज कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो आपके साथ दिखाना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आपको पता है ऐलान कर दिया। अब लॉन्ग मार्च के साथ एक कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं और इमरान खान साहब की आज रूनुमाई कराई गई है सदर बाज़ार पेशावर में। और सदर बाज़ार पेशावर के अंदर जो मुझे इतलात है वहाँ पे एक फूड स्ट्रीट भी है और वहाँ पर एक बारौनक इलाका है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जो एंट्री है वो शायद उनके कुछ शायान शान नहीं रही। वो रिसेप्शन जो इमरान खान साहब को मिलना चाहिए था शायद वहाँ पर नहीं मिला। खाली इमरान खान साहब सड़कों पर घूमते फिरते रहे, लोग दूर दूर से उनकी सेल्फियाँ लेते रहे। एक साहब जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे उसने उस सर्कल के अंदर आकर इमरान खान साहब से हाथ मिलाने की कोशिश की, चूँकि वो उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे, उसको उस सर्कल में से बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान साहब ने काले शीशों की ऐनक लगाई हुई थी, मुस्कुरा कर लोगों को देख रहे थे। मुराद सईद साहब उनके बिल्कुल पहलू में थे और लोगों की तरफ से कुछ मुझे वहाँ पर कुछ ज़्यादा जोशो खरोश नज़र नहीं आया। आप ये वीडियो भी देखें और आपको अगर जोशो खरोश नज़र आए तो मुझे बताइएगा। बुनियादी तौर पर इस इमरान खान साहब के विज़िट का मकसद लोगों को मोबिलाइज़ करना था लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए और उनकी चूँकि होम कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से उनके लिए लोगों की तादाद को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए इमरान खान साहब ने जिस जगह पर अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है वो तकरीबन 18-20 किलोमीटर लंबी सड़क है, सीधी सड़क है और वहाँ पर अगर इमरान खान साहब उस जगह को भर जाएं तो फिर तो यकीनी तौर पर उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो उनके ख़िलाफ़ सूरत हाल है, जो यहाँ पर हुकूमत है उसने भी उनके बारे में कुछ अहम इक़दामात किए हैं और इत्तलात के मुताबिक के डंडा उठाने का फ़ैसला कर लिया अब हुकूमत ने। और
32 پنجاب کے اضلاع کے اسسٹنٹ کمشنرز کو تبدیل کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے جو اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، یہ تمام لوگ ہی انفیکٹ حکومت کو بناتے ہیں، حکومت کو چلاتے ہیں. وہی حکومت کے ہاتھ ہیں، وہی حکومت کی آنکھیں ہیں، وہی حکومت کے کان ہیں، اور اسی کے ذریعے تمام کی تمام ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر حمزہ شہباز صاحب نے پنجاب کے اوپر یہ جو 32 اضلاع ہیں اس کے اوپر اپنی جو ایک کمانڈ ہے اس کو بالکل اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس موقع پہ کی ہے جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں. البتہ یہ ہدایت ضرور کر دی گئی ہے کہ جناب غیر ضروری طور پر جو قافلے آ رہے ہیں لانگ مارچ میں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی، کوئی گرفتاری نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر اکارڈنگلی اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن فیصلہ اس کے حوالے سے اب کیا ہوگا یہ تو اب کچھ دن میں ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ معاملات اس وقت خاصے اب گرمی سردی کے ماحول میں جا رہے ہیں. اس صورتحال میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ. جس طریقے سے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہم ملاقاتوں کے بعد کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کچھ یقین دہانیاں مل گئی ہیں، اور ان یقین دہانیوں کے نتیجے میں ہی مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہیں، اور آج انہوں نے پہلا اپنے وزارت کے حوالے سے پہلا فیصلہ لیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر 1.5% کا اضافہ کر دیا ہے. اور جانے سے پہلے انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کیونکہ بڑھانے کا مطالبہ ہے IMF کی طرف سے، لہٰذا ہم مجبور ہیں، ہمیں انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا، اور انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بڑھا دیا. اب اگر یہ گارنٹی نہ ملی ہوتی انہیں تو یہ بات طے تھی کہ آج حکومت نے اپنا بوریا بسرا بیگ سمیٹ کے نکل جانا تھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی نہیں جانا تھا IMF، کیونکہ واضح طور پر کنوے کر دیا گیا تھا کہ جناب اگر ہم نے کام کرنا ہے تو پھر ہمیں کام کرنے دیں، پھر ہمارے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. لیکن آج اس بات کا نواز شریف صاحب نے انکشاف کیا ہے، نواز شریف صاحب نے. اور آج جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں اجلاس ہوا تھا اس کے اندر، اور یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے جو 2 امپورٹنٹ انکشافات جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ایک گائیڈ لائن اور ایک انکشاف، دونوں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ نے جس طریقے سے اپنا موقف پیش کیا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. نواز شریف صاحب نے جو موجودہ ساری صورتحال ہے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے سنی بھی، ان کو بتائی بھی، اور خاص طور پر اس وقت لانگ مارچ کے حوالے سے مشاورتی اجلاس بھی تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف جو حکومتی اقدامات تجویز کیے گئے تھے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور ان کی کیبنٹ کے حوالے سے، ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی تھی. اور اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا ہے جو اسلام آباد میں ہوگا. آج کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے جو پنجاب کی صورتحال ہے اور یہاں پر جو نمبر گیم ہے اور جس طریقے سے یہاں پر اقدامات ہو رہے ہیں، گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے دیگر جو معاملات، ابھی کل جو تحریک عدم اعتماد پرویز الہی صاحب کی طرف سے نپٹائی گئی تھی، اس سارے معاملات کے اوپر نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی. نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کیسے آگے نکلنا ہے. جب اس ساری صورتحال کے بعد لانگ مارچ کی پر بات آئی تو وہاں پر جو تھے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے لانگ مارچ کو نہیں روکنا، اس بات پر اتفاق ہے، تحریک انصاف قانونی حدود میں رہتے ہوئے لانگ مارچ کرے گی تو کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی. ہاں البتہ اگر معیشت کو تباہ کرنے والا لانگ مارچ کیا گیا تو پھر اس کو روکیں گے بھی. جتھے اور گنڈا گردی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس پر حکمت عملی طے کر لی گئی. میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ 32 اضلاع کے اسسٹنٹ کمشنر کو تبدیل کر لیا گیا. ڈنڈا اٹھانے کا ذکر بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا. اب اس اجلاس کے اندر مریم صاحبہ نے بنیادی طور پر جو کل کی پیش رفت تھی اس سے تھوڑا سا انہوں نے اعتراض کیا، اور ان کا یہ بلکہ کھل کے اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ میں برملا اس بات کا اظہار کرتی رہی ہوں، اور میں یہ یہاں پر اس اجلاس میں بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے عمران خان اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کی غلط کاریوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم فریش مینڈیٹ لے کر آئیں گے تو ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکیں گے، اور پھر
وہ اقدامات بھی کر سکیں گے جو ہماری پارٹی پالیسی کے ساتھ میچ بھی کرتی ہے اور ہمیں اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے کی مکمل طور پر آزادی ہوگی۔ اس وقت ہم ایک کمزور پوزیشن پر ہیں، ہم اتحادیوں کے سہارے ہیں۔ کل کو کوئی ایک اتحادی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، بے شک کسی اور وجہ سے ہو جاتا ہے، بے شک کسی اشارے سے ہو جاتا ہے یا حکومت کے کسی عمل کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے، تو ہمیں لامحالہ طور پر جو ہم نے اقدامات کیے ہوں گے ان کا بوجھ بھی ہمارے گلے پڑ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کارکردگی کا بھی سارا بوجھ ہم پہ آ پڑے گا، جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف ہی جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ ہمیں لینا چاہیے۔ اس پر مختلف لوگ جو وہاں پر موجود تھے، خاص طور پر شہباز شریف، بلکہ ایون نواز شریف صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کے پریشر میں آ کر یا ہم نے اس قسم کا تاثر دیا کہ عمران خان لانگ مارچ لے کے آ رہا ہے لہٰذا ہم اقتدار چھوڑ کے چلے جائیں، تو اس سے بہت ہی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اور اس سے ہماری سیاست کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا۔ اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے اور ہم اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے بھی، بٹ ود ٹو کنڈیشنز۔ ایک، ہم اس قسم کا کوئی تاثر نہیں دیں گے کہ ہم پولیٹیکلی کمپرومائزڈ پوزیشن میں آئے یا عمران خان کے دباؤ میں آ کر ہم حکومت سے جا رہے ہیں۔ دوسرا اور سب سے امپورٹنٹ وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اقتدار میں رہیں گے، پھر ہمیں کسی بھی صورت ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوشن آ جائے گا، ہمیں ایک لائف لائن مل جائے گی اور اس لائف لائن کے اگینسٹ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات یا ہماری طرف سے جو ان کو متبادل پلان دیا جا رہا ہے، اگر آئی ایم ایف نے اس متبادل پلان کو ایکسیپٹ نہ کیا اور ان کے اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں ہمارے خلاف فیصلہ آیا، تو پھر ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے پابند کیا اپنی پارٹی کو، تمام لیڈرشپ کو، شہباز شریف کو، مریم کو، حمزہ شہباز کو، سب کو انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے فالو کرنا ہے آصف علی زرداری صاحب کو۔ آصف علی زرداری صاحب کو ہر ایک معاملے میں نہ صرف آپ نے لوپ میں لینا ہے بلکہ ان کے مشورے اور ان کی رہنمائی کے ساتھ آپ نے سارے معاملات چلانے ہیں۔ اور یہ آپ کے تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی پوری پارٹی جو ہے وہ دے دی ہے آصف علی زرداری صاحب کو۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کل سے 2-3 دن سے آپ کو مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کا ایک ڈیڈلی کومبو بن گیا، ایک ایسا کومبو بن گیا، اور اس مرتبہ ان کے درمیان ایک ایسی سیاسی اور ذہنی ہم آہنگی آئی ہے جو ماضی میں نہیں، اور دونوں بہت نپے تلے سوچ سمجھ کر ایک دوسرے کو پاس دے کر گول پاس گڈ کاپ بیڈ کاپ اس ہر قسم کی گیم کھیل رہے ہیں، اور وہ اس بات پر یکسو ہیں کہ جناب اب ہم نے کسی بھی صورت پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے عوام کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کو واضح طور پر یہ ہدایت دے دی گئی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو اگنور نہیں کرنا، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جو کچھ میچور ہو جائیں، جو انفارمیشن تو ہے لیکن ابھی تک کنفرمڈ انفارمیشن نہیں ہے، ذرا سی میچور ہو جائے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔